مسئلہ میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ انسان کی پریویسی کا، اس کی خلوت کا یہ شریعت نے احترام رکھا ہے۔ اس میں ایک خاص طور پر جس چیز کی طرف میرا اشارہ ہے وہ ہے کسی کا موبائل فون اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کرنا۔ یہ شرعاً بھی ناجائز ہے اور قانوناً بھی غیر قانونی ہے۔ قانوناً بھی آپ کسی کا فون اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ جو کمپنی والے ہوتے ہیں، پروموشن والے، جب وہ آپ کو کال کرتے ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے یہ فون ریکارڈ کر رہے ہیں۔ بالفاظ دیگر وہ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ میں آپ کا فون ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ ان سے کہہ دو نا کہ میرا فون ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں تو وہ بھی آپ سے بات نہیں کرے گا، فون رکھ دے گا۔ قانونی طور پر بھی کسی کا فون ریکارڈ کرنا یہ غیر قانونی ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ اور اسی طریقے سے شرعاً بھی اللہ کے نبی نے فرمایا المجالس امانہ، کہ مجلسیں امانت ہوتی ہے، کہ بعض مرتبہ آدمی تمہارے ساتھ ایک فری زون میں ہوتا ہے، ایک کمفرٹ زون میں ہوتا ہے، وہ اس سطح پر جا کر آپ سے باتیں کہہ جاتا ہے جو عام لوگوں کے سامنے وہ نہیں کہنا چاہتا۔ اب اس کی بات کو بغیر اجازت کے آپ ریکارڈ کر لو گے، یہ اس کی پریویسی کے اندر آپ نے مداخلت کی ہے، انٹرفیئر کیا ہے۔ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج کل تو پتہ نہیں فون ریکارڈ کرنا ایک جو ہے وہ ایک امتیاز بن گیا۔ میں نے اس کی ریکارڈنگ بھیجو، ریکارڈنگ کھیلتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ سنو، اس کی ریکارڈنگ سنو، یعنی میں نے تو غیبت کی، اب تم بھی اس غیبت میں شامل ہو جا۔ اگر فارورڈ کرنے کے بعد فون کر کے بھی بولتا ہے میں نے ابھی تک بھیجا، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا نہیں، سنے اور سن کر مجھے ریپلائی۔ مطلب اللہ کے بندے تو نے تو گناہ کیا، اب میں سن کر اس میں بھی شریک ہو جاؤں۔ فون کے کرنے کے بھی آداب ہے۔ کسی کو فون کرو تو کوشش کرو کہ ایک بار آپ نے فون کر لیا، اب اس نے اگر جواب دینا تھا وہ جواب دے دے گا، اور اگر اس نے جواب نہیں دینا تھا تو یہ اسی حکم میں آئے گا کہ آپ کسی کے دروازے پر گئے، آپ نے بیل بجایا، اس نے دروازہ نہیں کھولا، آپ کو واپس چلے جانا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ فون نہیں اٹھا رہا ہے تو آپ اس کو فون پہ فون کیے جا رہے ہیں، فون پہ فون کیے جا رہے ہیں۔ یہ نمبر سے نہیں اٹھا رہا، دوسرے نمبر سے کیے جا رہے ہیں، دوسرے نمبر سے نہیں اٹھا رہا، تیسرے نمبر سے کیے جا رہے ہیں۔ عربوں کے یہاں میں نے ایک مزاج دیکھا، ہمارے جتنے عرب دوست ہیں، کہ وہ بیچارہ ایک بار آپ کو فون کرے گا، اب جب آپ نے فون نہیں اٹھایا، اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو کال بیک کرو۔ ہو سکتا ہے آپ مصروف ہو، کہیں پر مشغول ہو، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اس کو کال بیک کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے کال بیک نہیں کیا تو جب بھی ملے گا یا جب بھی بعد میں کال کرے گا آپ کو پہلے دو بات سنائے گا کہ اتنا اخلاق نہیں ہے تیرے اندر کہ جب میرا فون آیا تھا یا تو ریپلائی کر دیتا ہے یا میسج کر دیتا ہے یا جواب دیتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ بھی شریعت کا جز ہے، اسلام کا جز ہے۔ اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کس کے گھر میں کیسے جانا، کب جانا، کہاں جانا، یہاں تک کہ من بیوتکم او بیوت آبائکم او اخوانکم، اپنے بھائی کے گھر میں کیسے جانا، اور عماتکم، اپنی پھوپھیوں کے گھر میں کیسے جانا، اپنے خالاؤں کے گھر میں کیسے جانا، کس کے گھر میں بے تکلفی سے بیٹھ سکتے ہیں، کس کے گھر میں سمٹ کے بیٹھنا، کس کے گھر میں کتنی دیر بیٹھنا، اتنی دیر بیٹھنا کہ سامنے والے کو خوف نہ ہو، سامنے والے کو بوجھ نہ لگے، یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں، قرآن سکھلا رہا ہے۔ ہمارے نزدیک دین صرف نمازیں پڑھنا ہے اور تسبیح کے دانے گھمانا ہے۔ دین جو ہے میرے محترم دوستو بزرگوں، جتنا عبادات میں ہے اس سے 3 گنا زیادہ معاملات میں